کہ اتنی سختی کے وقت میں، اتنی مشکل کے وقت میں، قتل و غارت کے وقت میں اپنے اہل بیت کے افراد کو دیکھ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کی جانیں زمین پر گر رہی ہیں، سر زمین پر کٹ 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 گر رہے ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ آج تیرے چچا نے تیری مدد نہیں، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکا، بات کر رہی آسان۔ کسی ایک گھر میں ایک فرد دنیا سے رخصت ہو جائے، صرف اس ایک گھر میں نہیں پورے علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھتیجا قاسم زمین پر گرا ہوا، تو فرمانے لگے بھتیجے آج تیرا چچا حسین بے بس ہے، مجھے معاف کر دینا، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکا۔ یہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ ظالم۔ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے پروردگار، ان دشمنوں سے ضرور حساب لینا۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے 5000 کے لشکر میں سے ایک فرد بھی اپنی موت نہیں مرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ظالم حکمران مسلط کیا کوفہ پر، جس نے چن چن کر اہل بیت کے قاتلین کو چن چن کر قتل کیا اور اس دھرتی کو ان قاتلین سے پاک کیا۔ مختار ثقفی، تاریخ اٹھا کر دیکھو، مختار ثقفی چند دنوں کے لیے آیا تھا، چند دنوں کے لیے کوفہ کا حکمران بنا۔ اس کا مقصد صرف زندگی میں ایک ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے قاتلین کو ختم کرنا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ مختار ثقفی نے اپنا دشمن کسی اور کو نہیں بنایا، اس نے آتے ہی جیسے ہی کوفہ کا گورنر بنا فوراً آ کر اعلان کر دیا میرا صرف زندگی کا مقصد اہل بیت کے قاتلین کو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ظالم حکمران مسلط کیا مختار ثقفی، اگرچہ یہ خود غلط تھا، اگرچہ یہ خود بھی غلط تھا، صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس ظالم حکمران کو مسلط کیا اہل بیت کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کی سربراہی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا گیا، جب اس کا سر مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا، سامنے رکھا گیا کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور اس کی ناک میں عبید اللہ بن زیاد کے سر کی طرف آیا، ناک میں داخل ہوا اور منہ سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح بار بار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ جس نے اہل بیت کو شہید کیا ان کا انجام یہاں پر بھی کیا ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی یہی ہوگا۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے دنیا میں، ایسا ظلم دنیا کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ ایک فرد کو شہید نہیں کیا گیا، پیغمبر کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، پیغمبر کے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لت پت ہے، گرے ہوئے ہیں زمین پر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا بیٹا علی بھی شہید ہو چکا، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، یہ بھی شہید ہو چکے۔ اپنے بیٹے کا لاش بھی
اور اسی طرح عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یوں سمجھو بھتیجے ہیں، بھتیجوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے سر کٹے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 5 بھائی، عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھتیجے بھی ذبح ہو چکے، بیٹا بھی ذبح ہو چکا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 5 بھائی بھی ذبح ہو چکے ہیں، سب کی لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا جگر تھا حسین کا، ان سب کی شہادت کو دیکھا اور برداشت کیا اور صبر کیا۔ لڑتے لڑتے نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر سے کہا کہ شمر سے جا کر کہو نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، نماز پڑھنے تک کوئی حملہ نہ کرے۔ شمر نے کہا، اور شمر کی فوج میں سے ایک سردار نے کہا اونچی آواز سے کہ حسین کی نماز قبول نہیں۔ زبیر نے کہا لعنت ہو تم پر، جس گھر سے تمہیں نماز ملی ہے اور تمہاری اولاد کو نماز ملی ہے، تمہاری نسلوں کو نماز ملی ہے، پوری امت مسلمہ کو نماز ملی ہے، انہی کو کہتے ہو کہ آج تمہاری نماز قبول نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ دشمن نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لشکر سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک حصہ دشمن سے مقابلہ کرے گا اور ایک حصہ نماز ادا کرے گا۔ حسین سے محبت کے دعوے کرنے والے مسلمان، حسین سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے محبت کے دعوے کرنے والے مسلمان، تجارت کر رہا ہے نماز چھوڑ دی، دکان میں بیٹھا ہے نماز چھوڑ دی، ملازمت میں ہے نماز چھوڑ دی، زمیندارہ کر رہا ہے نماز چھوڑ دی، کھیتی باڑی کر رہا ہے نماز چھوڑ دی، خوشی کا وقت ہے نماز چھوڑ دی، غمی کا وقت ہے نماز چھوڑ دی۔ دیکھو حسین کو، لاشیں سامنے پڑے ہیں اولاد کے، بھتیجوں کے لاشیں سامنے پڑے ہیں، بھائیوں کے لاشیں سامنے پڑے ہیں، سر تن سے جدا ہو چکے ہیں، حسین پھر بھی نماز کو نہیں بھولا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے لشکر سے فرمایا، جتنا باقی تھے بچے ہوئے تھے، فرمایا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا، دشمن سے مقابلہ کیا، دوسرے حصے نے نماز ادا کی، 1 رکعت پڑھی، دوسری 1 رکعت پڑھ کر وہ دشمن کے مقابلے میں آ گئے۔ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ اسی لیے بھائیو، اگر ہمیں حسین سے محبت ہے، اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ اتنی سختی کے وقت میں، اتنی مشکل کے وقت میں، قتل و غارت کے وقت میں اپنے اہل بیت کے افراد کو دیکھ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کی جانیں زمین پر گر رہی ہیں، سر زمین پر کٹ 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 گر رہے ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔